السلام علیکم یاروا نیوز میں خوش آمدید. میں ہوں ذیشان ملک. میں ہوں آپ کے ساتھ ماہنور ندیم. شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن. بلوچستان میں بارشوں سے تباہ کاریاں، چمن میں درجنوں مکانات منہدم، بچہ جاں بحق. مستونگ میں سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے 3 نوجوانوں کی لاشیں نکال لی گئی. چاغی میں پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا. پاک ایران ٹرین سروس غیر معینہ مدت کے لیے معطل. خیبر پختونخوا میں بھی صورتحال ابتر. بنیر میں مکانات اور دکانیں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں. سوابی کے ندی نالوں میں بھی طغیانی، متعدد سڑکیں ڈوب گئیں. ضلع محمد میں بارشیں سیلابی ریلے کے باعث متعدد مکانات گر گئے. لکی مربت میں بھی طغیانی، رابطہ سڑکیں پانی میں بہہ گئیں. پنجاب کے کوہ سلیمان ریجن میں بھی تباہی، سیلاب سے ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ. منی لانڈرنگ کیس، فرد جرم عائد کرنے کے لیے وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز 7 ستمبر کو طلب. خصوصی عدالت کی دونوں ملزمان کو آئندہ سماعت پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت. وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت میں پیش نہ ہوئے، حاضری سے استثناء کی درخواست دے دی. ایف آئی اے نے ملزم ملک مقصود کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور اشتہاری سلیمان شہباز کی جائیدادوں کا ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا. تحریک انصاف کی پنجاب کی سیاست میں ایک اور بڑی کامیابی. پی ٹی آئی قاف لیگ اتحاد نے وزارت اعلیٰ کے بعد اسپیکر شپ بھی جیت لی. سبطین خان اسپیکر پنجاب اسمبلی منتخب. سبطین خان کو 185 اور نون لیگ کے سیف الملوک کھوکھر کو 175 ووٹ ملے. سبطین خان نے عہدے کا حلف اٹھا لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی سبطین خان کو مبارکباد. کہا اپوزیشن کو اس طرح کے سرپرائز آئندہ بھی ملتے رہیں گے. اپوزیشن وہی کاٹ رہی ہے جو اس نے بویا تھا. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب. تحریک عدم اعتماد کے حق میں 186 ووٹ پڑے. نئے ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کل دوپہر 1 بجے خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوگا. کاغذات نامزدگی آج شام 5 بجے تک جمع کرائے جا سکیں گے. دوست محمد مزاری کی نااہلی کے لیے مراسلہ اسپیکر کو ارسال. ایم پی محمد رضوان کے مطابق دوست مزاری نے 16 اپریل اور 22 جولائی کو وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو متنازع بنایا. دوست مزاری کو نااہل کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کو ریفرنس بھجوایا جائے. میں بڑی مبارکباد دینا چاہتا ہوں تحریک انصاف کے کارکنان کو. یہ بڑا تاریخی دن ہے. ایک لوٹا جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچا. 1-2 دن میں طے کر لیں گے کہ وفاقی حکومت کب فارغ کر رہے ہیں. فواد چودھری کہتے ہیں شہباز شریف کو جب تک اقتدار سے نہیں اتارتے معاشی استحکام ممکن نہیں. شہباز گل بولے پاکستان بیدار اور بدل چکا ہے. سپریم کورٹ فیصلے کے بعد لوٹاکریسی ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی. اکانومی کو سب سے زیادہ پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے. جیسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑی، اکانومی نیچے بیٹھنی شروع ہوگی. صرف ایک راستہ اس میں سے نکلنے کا اور وہ ہے الیکشنز نہیں، صاف اور شفاف الیکشن. پھر اس کے بعد وہ سٹیبلٹی آنی شروع ہو جائے گی. پاکستان میں شفاف انتخابات ہوں گے تو رجیم چینج ریورس ہوگا. انہیں پتا ہے پاکستان بدل گیا ہے، اس لیے یہ الیکشن سے ڈرے ہوئے ہیں. عمران خان کا یاوا نیوز کے پروگرام پاور پلے میں خصوصی انٹرویو. کہا اب جو معاشی تباہی ہوئی ہے کوئی بتا دے کون اس کا ذمہ دار ہے. ہم اس معاشی تباہی سے بچ سکتے تھے اگر نئے الیکشن ہو جاتے. غلط بیانات کی وجہ سے مارکیٹ میں افراتفری پھیلی اور معیشت گری. عارف نقوی پاکستان کے لیے کام کر رہا تھا. شوکت خانم کو بیک چینل فنڈنگ کی. نواز شریف نے تو اپنی پارٹی کو منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا.
پیپلز پارٹی نے امریکہ میں سفارت خانے کے پیسے سے فنڈ لیے. آرمی چیف اگر امریکہ کو IMF کے لیے فون کر رہی ہیں تو یہ ان کا کام نہیں. کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ امریکہ کو IMF کے لیے مدد کے لیے فون کریں گے؟ امریکی ڈیمانڈ کی طرف گئے تو خطرہ ہے پاکستان کمزور ہوگا. ساری انڈسٹری بند ہو رہی ہے. کیا کرنے جا رہے ہیں اس ملک میں؟ اس ملک کی تباہی کا سبب بنے ہیں اور جو لوگ ان کو لائے ہیں وہ بھی پچھتائیں گے, یہ خود بھی پچھتائیں گے. تاریخ کے بدترین معاشی اور سیاسی بحران سے گزر رہے ہیں. IMF کا بیل آؤٹ پیکج جلد نہ آیا تو پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے. شیخ رشید کا ٹویٹ. کہا سیاسی انتشار, خلفشار اور عدم استحکام پاکستان کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے. مداخلت نرم ہو یا گرم یا سخت, سب کو مل کر ملک بچانا ہے. ایک ایک دن قیمتی ہے, سب لوگوں کو مل کر بیٹھنا ہے, ورنہ لوگ فیصلے خود اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے. تحریک انصاف کو فنڈ کرنے والے پاکستانیوں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے. حکومتی اتحاد کی اوورسیز سے نفرت سمجھ سے بالا تر ہے. فواد چودھری کا ٹویٹ. کہا تحریک انصاف فنڈنگ کے لیے کسی مافیا پر انحصار نہیں کرتی. اوورسیز پاکستانی اور عام پاکستانی تحریک انصاف کو فنڈ کرتے ہیں. ہم فنڈنگ کا یہی طریقہ جاری رکھیں گے. الیکشن کمیشن تینوں جماعتوں کی فنڈنگ کا فیصلہ اکٹھا جاری کرے تاکہ لوگ موازنہ کر سکیں. PTI ممنوعہ فنڈنگ کا فیصلہ رکوانے کی کوشش کر رہی ہے. لیگی رہنما محمد زبیر کی پریس کانفرنس. کہا PTI کے خلاف کیس بانی رکن نے کیا. رقم منتقلی کے تمام شواہد پیش کیے. فنڈنگ سے متعلق خبر غلط ہے تو اس پر اخبار پر کیس کریں, سب کچھ سامنے آ جائے گا. بلاول بھٹو روسی وزیر خارجہ سے پہلوتہی کر گئے. امریکہ کے ڈر کے علاوہ روسی وزیر خارجہ سے نہ ملنے کی وجہ ہی کیا ہے؟ شیلی مزاری کا ٹویٹ. کہا شرم کی بات ہے امریکی غلامی امپورٹڈ وزیر خارجہ کو روسی ہم منصب سے ملنے سے بھی روکتی ہے. میری مؤدبانہ گزارش یہ ہوگی کہ ان معاملات کو فی الحال آپ ڈیفر کر دیں اور رولز بہت تیزی سے بنائیں, اور ان رولز کے اوپر اگر ہمارے پاس باکسز بن جائیں اس میں ٹک کر سکیں تو بہت ساری باتوں میں ہماری بحث مباحثہ آئندہ نہیں ہوگا. سپریم کورٹ نے 28 جولائی کے سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس کی ریکارڈنگ پبلک کر دی. چیئرمین جوڈیشل کمیشن کے حکم پر ریکارڈنگ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر پبلک کی گئی. ترجمان سپریم کورٹ کے مطابق جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق نے اجلاس کے اعلامیے سے اختلاف کیا. معزز ججز کے اختلاف کے باعث چیف جسٹس نے آڈیو ریکارڈنگ جاری کرنے کی ہدایت کی. اٹارنی جنرل نے رولز بننے تک ججز تعیناتی کا معاملہ مؤخر کرنے کی بات کی. اٹارنی جنرل نے میرٹ پر کسی نامزدگی کی حمایت یا مخالفت نہیں کی. کمیشن کے 5 ارکان نے اجلاس مؤخر کرنے کی حمایت کی تھی. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ, باہمی دلچسپی, علاقائی استحکام اور دفاعی تعاون پر بات چیت. آرمی چیف نے کہا پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. امریکی سینٹ کام کمانڈر نے پاکستانی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارتوں کا اعتراف کیا. سیکورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع کیچ کے علاقے ہوشاب میں آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد ہلاک. مقابلے کے دوران حوالدار ہدایت اللہ شہید. میں اپنے کپڑے بیچوں گا اور آپ کو میں آٹا یہ تو بڑی بھوبا مارتا تھا کہ میں مہنگائی اگر ایسے کر دوں گا, کپڑے بیچ دوں گا, محل بیچ کر دے نا. ہمیں وہی ریٹ پہ دوبارہ پیٹرول چاہیے, وہی ریٹ پہ بجلی چاہیے. اتحادی حکومت مہنگائی کنٹرول کرنے میں مسلسل ناکام. مہنگائی کی مجموعی شرح میں 38% تک اضافہ. عوام کی چیخیں نکل گئیں. فی یونٹ بجلی چارجز 7 روپے 20 پیسے سے بڑھا کر
9 रुपए 8 पैसे कर दिए गए। LPG भी महंगी हो गई। चावल, दाल मसूर, दाल माश, आलू, टमाटर, लहसुन, दूध, दही और घी की कीमतें भी बढ़ गईं। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान रोजमर्रा इस्तेमाल की 30 चीजों की कीमतें बढ़ी। गाय और बकरी का गोश्त आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। नए इस्लामी साल का आगाज मस्जिद अल हराम में गिलाफ काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। 670 किलोग्राम रेशम से बने स्याह रंग के गिलाफ पर 120 किलोग्राम सोना और 100 किलोग्राम चांदी के धागे से आयात नक्श की गई हैं। गिलाफ काबा का वजन 850 किलो और इसकी तैयारी में $65 लाख की लागत आई। यकुम मुहर्रम से गैर मुल्कियों के लिए भी उम्रा सीजन का आगाज हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर आज़म की आलमी इस्लाम को नए इस्लामी साल की मुबारकबाद। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने अपने पैगाम में कहा, दुनिया नए हिजरी साल में दाखिल हो रही है। अल्लाह हमारे अवाम तमाम मुस्लिम ममालिक की भलाई और सलामती करे। पेशावर में बच्चियों से ज्यादती और कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार मुलजिम का जुडिशल रिमांड मंजूर। मजिस्ट्रेट ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलजिम सुहेल को 3 रोज पहले गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर आला पंजाब की खत्मे नबूवत के हलफनामे वाले नए निकाह फॉर्म के इस्तेमाल की हिदायत। वक्त निकाह दुल्हा और दुल्हन के लिए खत्मे नबूवत के हलफनामे पर दस्तखत करना लाजमी होगा। परवेज इलाही कहते हैं, नया फॉर्म इस्तेमाल न करने वाले निकाह रजिस्ट्रार को 1 माह कैद और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। पाक बहरिया के जहाज PNS तैमूर का कंबोडिया का दौरा। कमांडिंग ऑफिसर की आला सिविल और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें। नेवल चीफ मोहम्मद अमजद खान नियाजी की जानिब से आवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुसलसल कैद और तशद्दुद के बायस यासिन मलिक को कई बीमारियां लाहक हैं। उनके खिलाफ ट्रायल नाइंसाफी और जमहूरी निजाम के बरक्स है। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का भारतीय वज़ीर आज़म को खत। कहा, बज़ाहिर लगता है यासिन मलिक के खिलाफ एकतरफा ट्रायल किया जा रहा है। इसराइली फोर्सेस की फलस्तीन में जारहियत। मगरबी किनारे पर काबिज फोर्सेस की फायरिंग और शेलिंग। 16 साला फलस्तीनी शहीद हो गया। बेटे की मैयत देखकर मां गम से निढाल। और बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में कौमी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी। 50 मीटर बटरफ्लाई स्विमिंग में पाकिस्तान के स्विमर क्वालिफायर में बाहर। 39 साला जिमनास्ट मोहम्मद अफसल फ्लोर इवेंट में इंजर्ड। बॉक्सिंग मुकाबले में पाकिस्तान के सलमान बलोच को भारत के शिवा ने शिकस्त दी। पाकिस्तान की मीशल आयशा 33 स्विमर्स की रेस में 31वें नंबर पर रहीं। विमेन्स क्रिकेट मैच में बारबाडोस ने पाकिस्तान को 15 रन से हरा दिया।